بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، اس وقت اہل سنت ایک بہت بڑے سانحہ سے دوچار ہیں۔ امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ، ان کے سانحہ ارتحال نے اہل سنت کو بڑے ہی نازک موڑ پر ایک شدید غم میں مبتلا کیا۔ اللہ ان کی قبر پر رحمت کا نزول فرمائے۔ قبلہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کی خدمات ناموس رسالت کے لحاظ سے ایک مسلمہ حقیقت ہیں۔ ایک عرصہ تک انہوں نے مدارس کے طلباء کو پڑھایا اور علماء کی ایک کھیپ تیار کی۔ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے جب پاکستان کے بڑے ہی نازک موڑ پر تحریک کی ضرورت پڑی، تو جس وقت بڑے بڑے آستانوں والے، بڑی بڑی جماعتوں والے بھی مصلحت بینی کا شکار ہوئے، ابن الوقت بنے، تو اس دور میں بھی قبلہ امیر المجاہدین اور حضور کنز العلماء، ان دونوں ہستیوں نے بھرپور کردار ادا کیا جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ دونوں قیادتوں نے بڑے بڑے کام کیے اور پھر تحریک بڑھتی گئی، بہت کچھ ہوا، کچھ وہ بھی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چند ناگزیر حالات اور ناگزیر موڑ پر دونوں قیادتوں کے درمیان دوریاں بھی بنی، وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس سے روگردانی تو کی نہیں جا سکتی۔ دوریاں پیدا کرنے والے بھی چند شر پسند عناصر تھے اور کچھ دشمنوں کی سازشیں تھیں کہ شاید اس طرح ناموس رسالت کا مشن پاکستان میں بند ہو جائے گا، لیکن ایسا قطعاً نہ ہو سکا۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے یہ مشن دو جہتوں سے مسلسل جاری رہا۔ کسی موڑ پر بھی دونوں قیادتوں نے کوئی مداہنت کا مظاہرہ نہیں کیا، بھرپور انداز سے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ یہ بھی سب آن دی ریکارڈ ہے اور تمام لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج جس نازک موڑ پر قبلہ امیر المجاہدین کا وصال ہوا، تو ایک طرف حضور کنز العلماء، انہوں نے مسلک حق اہل سنت پر جو پہرا دیا اور پہرا دیتے ہوئے سنت مجددی کو زندہ کرتے ہوئے مدرسہ یوسفیہ جیل خانہ میں 4 ماہ قید تنہائی اور بڑی ہی بامشقت جیل کاٹی۔ حضور کنز العلماء کی رہائی کا وہ پرمسرت لمحہ تھا کہ جیسے ہی وہ جلوس مرکز صراط مستقیم پہنچا تو خبر ملی کہ قبلہ امیر المجاہدین کا وصال ہو گیا۔ ایک طرف مرکز صراط مستقیم میں ایک جشن کا سماں تھا اور تقریب جاری تھی، تو اس تقریب میں جیسے ہی یہ خبر ملی، آن دی ریکارڈ یہ سب کچھ موجود ہے کہ تقریب کے آخر میں مولانا فرمان علی حیدری صاحب جو قائم مقام امیر رہے، انہوں نے اگلی ساری تقریبات کی منسوخی کا اعلان کیا کہ اس وقت اہل سنت کے لیے بڑے ہی تشویشناک حالات ہیں اور عظیم سانحہ سے دوچار ہے اہل سنت، لہذا اگلی تقریبات اگلے اعلان تک منسوخ سمجھی جائیں۔ اگلے دن ہمارا لائحہ عمل تھا، کچھ داتا دربار کی حاضری اور دیگر کچھ امور، سب کچھ فوری طور پر منسوخ کر دیا گیا حضرت کے سانحہ ارتحال پر۔ پھر اس کے بعد حضور کنز العلماء نے جنازے میں شرکت فرمائی، یہ سب نے دیکھا۔ آج کچھ شر پسند عناصر اس پر وویلا کرتے نظر آ رہے ہیں اور حضور کنز العلماء کی تقریروں کا حوالہ دیتے ہوئے آج دوبارہ اہل سنت کو کسی شر سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی شر پسند عناصر تھے جو دونوں قیادتوں کے درمیان دوری کا باعث رہے اور آخری دم تک یہ اپنا شر پھیلانا چاہتے ہیں، تو شرعی نقطہ نظر سے جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ جہاں تک ذاتی اختلافات کو وہ سامنے لاتے ہیں، تو حضور امیر المجاہدین کے وصال کے بعد اب ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ذاتی، تنظیمی، شخصی، تحریکی اختلافات وہ سب ختم ہیں۔ سب سے بڑی بات جو دشمنان اس وقت وویلا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ قبلہ کنز العلماء نے تو فتویٰ لگایا تھا
وہ شرعی فتویٰ اور پھر وہ کفر کا فتویٰ، تو اس پر کیا حکم یہ وہ، تو اس پر میں اب واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فتویٰ پڑھنا بھی ایک کام ہے، فتویٰ سمجھنا بھی کام ہے۔ وہ فتویٰ حکم شرع بیان کرنے کے لحاظ سے تھا، کسی قائل پر شخصی فتویٰ حضور کنز العلماء نے کسی خطاب میں نہیں لگایا تھا۔ وہ سارے بیانات آن دی ریکارڈ موجود ہیں، ان کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ فتویٰ تو اس بات پر تھا کہ لفظ خدا کا اطلاق غیر اللہ پر قطعاً درست نہیں ہے، اور جس متکلم نے ایسا قول کیا اور پھر اپنے قول کا جواز پیش کیا، اور جواز پیش کرتے ہوئے اضافت کے بغیر ساری توجیحات اور تعویلات کے دروازے بھی بند کر کے اس متکلم نے یہ دعویٰ کیا کہ لفظ خدا کا اطلاق درست ہے، اس پر پورے سیمینارز موجود ہیں، اس کو موضوع سخن بنانا ہمارا کام نہیں ہے، وہ سارے آپ سیمینارز کو نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ غیر اللہ پر اطلاق درست نہیں ہے، جس متکلم کا یہ دعویٰ ہے اس کا یہ دعویٰ بھی کفر ہے، اور ایسے دعوے پر اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا، اس پر بھی حکم شرع تھا، حکم شرع ہے اور حکم شرع رہے گا، یا اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ جہاں تک بات قبلہ امیر المجاہدین کی تھی، تو یہ بھی سب جانتے ہیں کہ امیر المجاہدین بڑے ہی بے باک، نہ ڈر اور کسی مصلحت کے تحت نہیں آنے والے تھے۔ وہ شرع کے معاملے میں بڑی بے باکی کے ساتھ اپنے موقف کو سارے زندگی بیان کرتے رہے۔ جتنا شدید رد قبلہ کنز العلماء نے اس موقف کا کیا، جس متکلم نے دعویٰ کیا تھا لفظ خدا کے اطلاق کے لحاظ سے، یہ بھی رضوی صاحب کی حقیقت پسندی ہے کہ انہوں نے کسی موڑ پر بھی اس فتوے کا رد نہیں کیا، کسی مقام پر بھی امام جلالی کے خلاف اس بنیاد پر آواز نہیں اٹھائی کہ انہوں نے لفظ خدا کے اطلاق کو کیوں کفر قرار دیا، جبکہ میری ذات کا ہی مسئلہ تھا اور مجھے خدا کہا جا رہا تھا۔ ایسا انہوں نے کسی موڑ پر نہیں کیا، اور یہ نہ کرنا بھی ایک بے باکی ہوتے ہوئے، جرأت رندانہ ہوتے ہوئے، اور اتنے دلیر لیڈر ہوتے ہوئے، اتنے شدید حالات میں بھی رد نہ کرنا بھی اس موقف کی بھرپور تائید تھی کہ وہ خود بھی اس کے قائل نہیں تھے کہ ان کو خدا کہا جائے یا ان کے بارے میں خدا ہونے کا عقیدہ رکھا جائے، ایسا قطعاً وہ قائل نہیں تھے۔ اگلی بات، حضور کنز العلماء نے ایک طرف کو تو تقریبات کو منسوخ کیا، اور دوسری طرف پھر علماء کا پورا ایک پینل بلوایا، مفتیان کرام کو طلب کیا، جس میں فقیر کو بھی دعوت دی گئی کہ اس مسئلے پر شرعی نقطہ نظر سے غور کیا جائے۔ تو شرعی نقطہ نظر سے ایک تو یہی بات، اور دوسری بھرپور شواہد ایسے موجود تھے، اور باوثوق ذرائع سے یہ خبر ملتی رہی کہ جب بھی قبلہ رضوی صاحب کو کہا جاتا کہ آپ پر لفظ خدا کے لحاظ سے اتنی شدید تنقید کرتے ہیں تو آپ ان کا جواب کیوں نہیں دیتے، تو اس پر رضوی صاحب کے اپنے کمنٹس یہی ہوتے تھے کہ میں خدا کہلوانے کا حقدار نہیں ہوں، یہ اس متکلم کی زیادتی ہے جس نے میرے بارے میں ایسا قول کیا۔ لہذا حقائق جب یہ تھے کہ قبلہ رضوی صاحب اس موقف کی خود بھی تردید کیا کرتے تھے، اور اس حقیقت کو وہ تسلیم کرتے تھے کہ لفظ خدا کا اطلاق غیر اللہ پر یہ قطعاً درست نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی ذات کے لحاظ سے یہ درست ہے کہ کوئی ان کو خدا کا لقب دے۔ تو اس بنیاد پر جب ان کی طرف سے یہ تردید تھی، اور ایمان کے مسئلے میں ادنا سا احتمال، ادنا سی دلیل بھی کافی ہوتی ہے، قبلہ رضوی صاحب نے جو حقیقت کو تسلیم کیا تھا، تو اسی بنیاد پر ہی قبلہ امیر المجاہدین کے جنازے میں شرکت ہوئی۔ اور یہ بھی سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ جن حالات سے حضور کنز العلماء گزرے، گزشتہ 6 ماہ میں جو کچھ ہوا، حضور کنز العلماء کے خلاف بغض و عناد سے بھرے ہوئے لوگوں نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا، ذاتی رنجش، ذاتی بغض و عناد کو مسلک اور جذبات کے رنگ میں لا کر جس طرح کے حالات پیدا کیے وہ سب کے سامنے ہیں۔ لیکن یہ بھی رضوی صاحب کو، قبلہ امیر المجاہدین کو اسلام عقیدت ہے کہ ان تمام حالات کے اندر انہوں نے اس مسئلہ میں کوئی کلام نہیں فرمایا، اور قطعاً ایسا کوئی خطاب نہیں فرمایا
کہ جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور ذاتی طور پر دشمن سمجھتے ہوئے زیر کرنے کے لیے ہوتا، تو یہ بھی ان کی حقیقت پسندانہ ایک صلاحیت تھی کہ وہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کی روح سے اور مسلک حق اہل سنت کی روح سے بالکل بجا موقف ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خطا اجتہادی کوئی موجب طعن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ خطا اجتہادی کوئی گستاخی اور بے ادبی کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ تو جب بڑے بڑے بغض و عناد سے بھرے ہوئے طوفان بدتمیزی کر رہے تھے، تو اس دور میں بھی، ان حالات میں بھی قبلہ رضوی صاحب نے اس موقع کو کیچ کرنے کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا۔ تو خلاصتاً اب عرض یہ ہے کہ فتویٰ جو تھا، جو حکم شرع تھا کہ لفظ خدا کے اطلاق غیر اللہ پر نہ کبھی ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، اور نہ آئندہ کبھی کوئی اس کی اجازت دے سکتا ہے، یہ آج بھی باقی ہے، اس پر ہماری کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس حکم شرع سے قطعاً ایک قدم پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جس متکلم نے یہ دعویٰ کیا اور دعوے میں پھر مزید آگے بڑھتا گیا، اس کے لحاظ سے آج بھی حکم شرع وہی ہے۔ اس متکلم کو آج بھی دعوت ہے کہ اس موقف سے توبہ کرے اور رجوع کرے۔ یہ انتہائی خطرناک عقیدہ ہے، اور وہ خود بھی زندگی کے بڑے خطرناک موڑ پر ہیں۔ ان کو دعوت ہے کہ بر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے اس موقف سے توبہ کریں۔ حکم شرع آج بھی وہی ہے، اور اصل حکم شرع بھی اس متکلم پر ہے، اور باقی ہے ابھی تک